سہیل احمد عزیزی صاحب سے بھی آفتاب اقبال نے کوئی رابطہ کیا یا ان کی طرف سے کوئی رابطہ؟ یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، بہت غلط ہوا ہے، ادھر سے پہل ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کن اس میں پریشر میں تھے یا کیا، ان کو بعض دفعہ چیز آ جاتی ہے بندے کو۔ سہیل احمد صاحب ہیں، ان کا یہ اسلوب ہرگز نہیں ہے، اس طریقے سے اتنے غم و غصے کا اظہار کر کے محسوس ہی ہو رہا تھا پتہ نہیں کتنی کو غم و غصے ہیں ان کے دل کے اندر۔ یہ بھی لکھتے تھے وہ بھی لکھتے تھے، اختلافات شروع میں تھے یا کبھی ہوئے تھے؟ کبھی بھی نہیں، نیور۔ ایک طرف مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا بھائی ہوں اس کا، اور پھر اوپر سے دشنام ترازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ کوئی کہتا تھا کہ آفتاب اقبال جو ہیں وہ بڑے متکبر انسان ہیں، کسی نے کہا کہ آفتاب اقبال جو ہیں وہ ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ کیا واقعی وہ متکبر انسان ہے؟ بہت سارے دوستوں کو تکبر کا میرا خیال ہے ڈیفینیشن کا نہیں پتا، سیل ہونا اور چیز بات ہے۔ اپنے پروگرامز میں، اپنے شوز میں ایک ڈیفرنٹ آفتاب اقبال ہوتا ہے۔ کیا آخر وجہ کیا ہوگی، کیوں انہوں نے ایسے کیا؟ جتنے ہمارے دوست احباب ہیں سارے حیران ہو کے ہم سے پوچھتے ہیں یار آفتاب صاحب نے کیا کر دیا ایسا؟ ہمیں تو ابھی تک کوئی اس کا جواز ہی نہیں ملا۔ آفتاب صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ اس کا ریبیٹل دیں گے؟ مجھے کہتے کہ ہاں میں بالکل دوں گا۔ آفتاب صاحب نے ایک بات کر کے چپ بھی کرا دیا، انہوں نے کہا کہ یار ان کی بہت ساری باتوں میں تحقیر کا پہلو ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جو مجھے ڈسگریس کیا ہے اس بندے نے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز پاکستان میں۔ دو بڑوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں اور دیکھنے والے اور پاکستان میں جو مزہ لینے والے وہ فل اس وقت سوشل میڈیا پہ آن ہے۔ کوئی کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف۔ آفتاب اقبال صاحب پاکستان کا پہلے بھی وہ ہماری آنکھوں کے ستارے تھے، اور سہیل احمد عزیزی صاحب ہمیشہ سے ہمارے دل میں تھے۔ تو دو بڑوں کی لڑائی میں کیوں ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، اور آخر یہ معاملہ کیا ہے، اس سے پیچھے کی کیا کہانی ہے، اور آفتاب اقبال صاحب کے اس وقت کیا تاثرات ہیں؟ آفتاب اقبال صاحب کے بھائی جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں ساری کہانی۔ سر کیا کروا دیا آپ نے یہ سارا کچھ؟ ہاں جی، آئی وش کہ یہ سارا کچھ نہ ہوتا، لیکن بہرحال چونکہ اب ہو گیا ہے تو اب اس کو جناب ریپیئر کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریپیئر بھی ہو جائے، کیونکہ میرے لیے تو دونوں بڑے ہیں، ہم سب کے لیے دونوں بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی ہے، نام دی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ حسبی حال جب شروع ہوا تھا تب سے ہم چلیں گے۔ جی بالکل صحیح۔ یہ بھی لکھتے تھے وہ بھی لکھتے تھے، اختلافات شروع میں تھے یا کبھی ہوئے تھے؟ کبھی بھی نہیں، نیور۔ کبھی بھی ایسا کوئی اختلاف رہا ہی نہیں ہے جو سرفیس پہ آیا ہو اور جو کبھی محسوس بھی ہوا ہو، کیونکہ یہ بڑا احترام والا ایک تعلق تھا۔ عزیزی جو ہیں، جو سہیل احمد صاحب ہیں، وہ ہمیشہ ہی ان کو یہ کہا کرتے تھے میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سہیل احمد عزیزی آفتاب اقبال صاحب کو کہا کرتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے، پروگرام آپ نے دیکھا ہے تو اس میں کہا ہے کہ ایک طرف مجھے کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا بھائی ہوں اس کا، اور پھر اوپر سے دشنام ترازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ تو بہرحال یہ حیران کن بات تو ہے سب کے لیے کہ جو انہوں نے کہا جس طریقے سے کہا، کیونکہ یہ ایسا ان کا طرز تخاطب ہے نہیں جتنا میں آپ ہم سب سہیل احمد صاحب کو جانتے ہیں۔ وہ نرم خو آدمی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے، کبھی کسی کا اختلاف نہیں کیا، کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا۔ تو ایک دم سے وہ ایسا بولے ہیں کہ بس وہ مطلب کہتے ہیں نا پکڑائی نہیں دی انہوں نے۔ اور یہ پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی تو میں بھی حیران ہوا، میرے لیے بڑی حیرانی والی یہ بات تھی۔ حالانکہ سوال تو ایک سمپل سا وہ جو احمد علی بٹ نے کیا ہے، بہت ایک روانی کے ساتھ جیسے ایک سوال کیا جاتا ہے، تو پھر وہ جیسے تیار بیٹھے تھے، ایک ریپڈ فائر انہوں نے کھول دیا اور جناب لے دے کے آفتاب۔ برا تو نہیں لگا کہ مجھے دوسرے نمبر پر رکھ رہے ہیں یا پہلے نمبر پہ مان اللہ؟ ہاں بالکل، دیکھیں یہ اب ظرف کی بات ہے، اور دوسرا وہ رکھ رہے ہیں تو وہ کوئی اتھارٹی ہیں، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جواب میں بھی کہا کہ یہ میری پیورلی میری اپنی رائے ہے، کہ میرے خیال کے مطابق یہ جو ایک کردار رہا ہے، یہ ایک شخصیت جو ہے، میرے حوالے سے میرے حساب سے یہ بہتر ہے سب سے۔ وہ امان اللہ مرحوم صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو جو ان کو اس بات پہ غصہ آیا، بھئی وہ اس کی اپنی رائے آپ بھی دے دیں۔ آپ کہیں کہ نہیں آفتاب اقبال میں تمہاری اس رائے کو یا اس تمہارا جو تم نے اپنے بارے میں ان کے بارے میں کہا ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، میرے خیال میں فلانا ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے ہر بندے کا، کوئی کہتا ہے جی مجھے فلانا پسند ہے زیادہ، کوئی کہتا ہے مجھے فلانا پسند ہے، تو اس میں اختلاف کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی بات کہی کہ اس وقت تو جو انہوں نے اپنے والد صاحب ڈاکٹر فقیر صاحب کا نام لیا کہ ظفر اقبال صاحب شاید نانا، جو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ مٹھائی بھیجی، وہ تضاد تھا باتوں میں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ملا بھی نہیں تھے، تو ایسا کچھ تھا؟ دیکھیں میں نے تو اس بات کو نہ سمجھا ہے نہ مجھے کوئی غور طلب میرے لیے بات تھی۔ میرے لیے زیادہ یہ باتیں تھیں کہ ایک تو یہ جو ایک رائے دی ہے، بیٹھتا کیسے ہے، اس کی گھڑیاں اور اس کے جوتے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ یار، اور مطلب یہ تھوڑے سے پیسے لے کر، فیسیں لے کر ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آفتاب صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ اس کا ریبیٹل دیں گے، آپ ریئیکٹ کریں گے؟ انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا، تو مجھے کہتے کہ ہاں میں بالکل دوں گا۔ میں کہ نہ دیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں آپ سے، انہوں نے اگر کہہ دیا تو آپ بھی بڑا پن کا ثبوت دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں شخصیات کو ایک نام دیا ہے، شہرت دی ہے،
آپ نہ جواب دیں. ہر سچ بولنے کے لیے چونکہ نہیں ہوتا, اسی طرح ہی ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. کوئی بات نہیں, اگر ہو گیا ہے, ان سے کچھ فکرے سرزد ہو گئے ہیں, تو آپ بڑے پن کا ثبوت ہے. انہوں نے کہا میں ادھر سے ایک بات کاٹنا چاہتا ہوں. اگر وہ بول رہے تھے تو وہ بار بار ایک بات دہرا رہے تھے کہ زیادہ اگر بول رہا ہوں تو کٹ کر دینا, کٹ کر دینا, کٹ کر دینا احمد علی بٹ صاحب کو. تو اس موقع پہ اینکر کا کیا, وہ اس میں انہوں نے بھی سوچا ہوگا کوئی نہیں اب چلیں, وہ شروع ہو تو گئے ہیں, ہوتے ہی رہیں. انہوں نے بات بات دہرایا بھی ہے کہ یار اس کو کٹ کر دینا اگر کچھ ہوا. دیکھیے بول تو رہے تھے نا, بات تو یہ ہو گئی نا, بول تو رہے تھے کہ وہ منظر عام پر آنی ہے نہیں آنی. آپ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بھی مذاق میں کہتے ہیں یار یہ کیمرہ مین صاحب یہ ایڈیٹر کو کہہ کے نا یار یہ والا حصہ کاٹ دینا, میں نے گھر بھی جانا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, یار میرے کچھ دوست بھی ہیں وہ مذاق میں کہتے ہیں. یہ بھی ایک اسلوب ہوتا ہے. جہاں تک اب اسلوب کی بات ہے, یہ جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو سہیل احمد صاحب ہیں ان کا یہ اسلوب ہرگز نہیں ہے. میں نے پہلے کبھی بھی نہیں ان کو سنا اس طریقے سے اتنے غم و غصے کا اظہار کر کے کروڑ کروڑ کے لفظوں کو انہوں نے بولا ہے, جس سے محسوس ہی ہو رہا تھا پتہ نہیں کتنی کو غم و غصے ہیں ان کے دل کے اندر, جو ایک دم سے جناب سامنے آ گئے ہیں. میرے بھائی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے, اپنے اس ویلاگ میں بتایا ہے کہ مجھے جنید نے کہا ہے کہ یہ مت کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کر کے آپ اچھالیں گے تو کوئی بات نہیں, آپ کسی بھی اپنے پروگرام میں برسبیل تذکرہ یہ ذکر کریں اس کا, اور مسکراتے ہوئے کہیں کہ یار ہمارا بھائی ہے, میرا بڑا بھائی ہے بھائی, اس نے اگر یہ بات کر دی ہے پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوں گے. تو آپ کا قد اور اونچا ہونا تھا, آپ فور گو کر جاتے اس کو. لیکن بہرحال آفتاب صاحب نے ایک بات کر کے تو مجھے قائل بھی کر دیا, چپ بھی کرا دیا. انہوں نے کہا کہ یار ان کی بہت ساری باتوں میں تحقیر کا پہلو ہے. مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جو مجھے ڈسگریس کیا ہے اس بندے نے. تو ڈسگریس جب ہو رہا ہو اور پھر وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ رہ جاتی ہے, میرے جو اپنے ویورز ہیں, میرے اپنے جو فینز ہیں, وہ تو یہ سمجھیں گے سال ہر سال جو مجھے فالو کر رہے ہیں کہ شاید ایسے ہی واقعی اسی طرح کا ہے, یہ اس طرح کا آدمی ہے, یہ جو چیزیں کرتا ہے. اس سے قبل بھی ہم نے بے شمار دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی کہتا تھا کہ آفتاب اقبال جو ہیں وہ بڑے متکبر انسان ہیں. کسی نے کہا کہ آفتاب اقبال جو ہیں وہ ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ آفتاب اقبال جو ہے ان کے ہاں جو فن کا ہے, جو کامیڈین ہے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, بے شمار دفعہ پہلے بھی کہا. کیا واقعی وہ متکبر انسان ہیں, وہ ان کے ہاں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سب سے پہلے وہ آپ ہیں. جیسے کہ بعد میں انہوں نے یہ ایک بڑی بات کی وہ سہیل احمد عزیزی صاحب نے کہ وہ اپنی اور اپنے والد کو سب سے پہلے رکھتے ہیں, باقی پوری دنیا بعد میں. کیا واقعی ایسے ہیں وہ؟ بڑی بات ہے کہ ایک شخص اپنے والد کو سب سے پہلے رکھ رہا ہے, کیونکہ والد جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مرشد ہوتا ہے. مرشد کا مطلب کیا ہے, راستہ دکھانے والا. تو والد نے ہی سب سے پہلے راستہ دکھایا ہوتا ہے. یہاں تک اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی غلط بات ہے. کوئی بھی بچہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے میرا والد سب سے پہلے ہے, تو اس پہ کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں اس پہ تنقید کرنا کہ جی ہاں اس نے اپنے والد کو کیوں کہا ہے, فلانے کے والد کو کہے. بھئی وہ اس کا والد نہیں ہے, جو اس کا اپنا والد ہے وہی اس کا مرشد ہے. دوسری بات جہاں پہ تکبر کی بات آتی ہے, بہت سارے دوستوں کو تکبر کا میرا خیال ہے ڈیفینیشن کا نہیں پتہ. تکبر اور چیز ہوتی ہے, ہاں غسیل ہونا اور چیز بات ہے کہ وہ اپنے پروگرامز میں, اپنے شوز میں جب پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ڈیفرنٹ آفتاب اقبال ہوتا ہے, بالکل ایک مختلف. وہ اتنا کو فل آف انرجیز اور اس میں تخلیقی وفور اتنا زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کے اپنا شو کرتا ہے. اور اس آپ دیکھیں 14 سال پہلے کا کوئی شو نکال لیں, 15 سال, کیا آپ کو ایک بھی جگت کبھی کو پھکی نظر آئی ہے آفتاب اقبال کے شو میں؟ کوئی بھی ایک بات بر موقع محل نہ ہوئی ہو, یا فضول کانٹینٹ ہو, یا آپ کہیں کہ یار نہیں یہ تو باتیں بڑی عام سی عامیانہ سی گفتگو ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیشن اور obsession, ہی از بیسیکلی obsessed. وہ جنون ہے اس بندے کو. اپنے جب سیٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ ایک اور طرح کے انسان ہوتے ہیں. سہیل احمد عزیزی صاحب سے بھی آفتاب اقبال نے کوئی رابطہ کیا ہے, یا ان کی طرف سے کوئی رابطہ, یا فقط وہ یہ بھی سوشل میڈیا پر وہ بھی سوشل میڈیا پر, اس حد تک یہ محدود؟ نہیں کچھ ایسا ابھی کوئی نہیں ہوا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو چونکہ ان دونوں کا چھوٹا ہوں, تو میرے سے آپ جو بھی ہے توقع کر سکتے ہیں, مجھے کہیں. میں نے تو ایک پچھلے پروگرام میں ان دونوں سے معافی مانگی ہے کہ یار جانے دیں, یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا, بہت غلط ہوا ہے, اور یہ صریحاً غلط ہے. ادھر سے پہل ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کن اس میں پریشر میں تھے یا کیا, ان کو بعض دفعہ چیز آ جاتی ہے بندے کو, شاید کوئی زور سے آ گئی. ایسا تو نہیں تھا, بہت پرانی روکی ہوئی تھی باتیں ذہن میں تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ نکلنا ہی تھا, یہ جو بھی ان کے ذہن میں کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, کئی دفعہ ذکر بھی ہوا ہے. آفتاب ہی نے ان کا بڑی تعریفیں بھی کی ہوئی ہیں, آن ریکارڈ موجود ہیں, وہ ان فرنٹ آف کیمرہ موجود ہے. آپ کسی گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کسی کو جو مرضی کہہ دیں, وہ گاسپنگ ہوتی ہے.
اور لیکن جب آپ کیمرے کے سامنے آ جائیں یا کوئی چیز قلم کے سپرد کر دیں، لکھ دیں، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ اگلے کے پاس آ جاتی ہے۔ اچھا میں نا اسی فون کال کی طرف جاؤں گا، آپ نے فون کال کی تھی آفتاب اقبال صاحب کو بتانے کے لیے؟ نہیں نہیں، میرے سے ان کی ڈیلی ہوتی ہیں، از مائی بردر، وہ بھائی میرے سے ہر چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی دن یہ چلا تھا، یہ شاید ایک دن پہلے، یہ تو میں نے ان سے تذکرہ کیا، ذکر کیا کہ یہ سہیل احمد صاحب نے کیا کر دیا، آپ نے کیا ان کے ساتھ کیا کرتے تمہارے سامنے؟ یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا چلو آپ نا فور گو کر دیں، درگزر کریں، بڑے پن کا ثبوت دے دیں۔ اگر انہوں نے کہا کہتے کہ نہیں، میری نا تحقیر ہوئی ہے، مجھے ڈسگریس کیا گیا، ڈسگریس نہ کیا ہوتا نا تو ایک اور بات تھی، وہ تو میرے سٹائل پہ، میرے پیسوں پہ، میری گھڑیاں، میرے جوتے، میرا بیٹھنا، میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اور پری پلان سب کچھ۔ ہاں تو وہ سارا اس لیے وہ پھر ان مجبور ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کا جواب دینا ہے تو میں دوں گا، پھر دیا انہوں نے جواب۔ اچھا آپ نے کوئی وجہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا آخر وجہ کیا ہوگی، کیوں انہوں نے ایسے کیا؟ کچھ اس طرح کبھی آپ سے بات ہوئی؟ بھائی یہ تو پورے مطلب میں سمجھتا ہوں جتنے ہمارے دوست احباب ہیں سارے حیران ہو کے ہم سے پوچھتے ہیں یار صاحب صاحب نے کیا کر دیا ایسا، کیا کہا؟ تو ہمیں تو ابھی تک کوئی اس کا جواز ہی نہیں ملا۔ ہاں جواز ہو تو میں جس طرح کا بندہ ہوں میں ضرور ان کے ہاں چلا جاتا تو ان کو کہتا کہ نہیں آفتاب صاحب نے چونکہ یہ کیا تھا تو آپ نے یہ کیا ہے تو چلیں، میں ان کو کہتا ہوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواز ہی نظر نہیں آتا کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا ہوا ہو تو پھر تو بڑی حیران کن بات ہے۔ اور ابھی بھی میں آپ کے توسط سے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک نان ایشو تھا جس کو خام خواہ میں ایشو بنا لیا گیا۔ اس ساری چیزوں کو اب دفن کر دینا چاہیے، نفرتوں کو، قدورتوں کو، دونوں بڑا نام ہے، ٹھیک ٹھاک بڑے نام ہیں۔ تو یہ کیا ہے ہمیں خام خواہ کا روز کا جناب ایک زینت بنے ہوئے ہیں، دشنام ترازیاں پتہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے بعد جو لوگ جو کہتے ہیں نا اس میں جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ خیر سے لیس ہو کے آ گئے ہیں، وہ دونوں طرف، کوئی ان کے بھی ہیں کوئی ان کے بھی ہیں، لگے اصل میں ہوئے ہیں۔ لوگوں کا بھی یہی ہے کہ دونوں میڈیا سینسیشن ہے، دونوں کو بے پناہ وہ ہے شہرت ملی، ان کو کیا کام؟ ایک تو ہوتا ہے کہ جس کو فقط ہوتا ہے کہ نئی نئی پروموشن چاہیے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو پہلی میڈیا سینسیشن ہے، ان کو آخر کیا وجہ کیا بنی؟ تو یہی تو بات ہے۔ دیکھیں ایک سوال کسی نے پریویس ایک پروگرام میں کیا تھا کہ یہ کہیں میڈیا سٹنٹ تو نہیں ہے، کہ یہ کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کیا دونوں طرف سے؟ میں نے کہا میرا سوال ہے آپ سے، آپ نے یہ سوال تو کر دیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کو کوئی ضرورت ہے کوئی شہرت کی، کوئی مطلب سیلف پروجیکشن کی؟ کہ ایوری بڈی نوز دیم، ہر بندہ اکراس دا بارڈرز پوری دنیا میں اس وقت زبان زد خاص و عام ہے یہ ساری باتیں۔ تو نہ تو سہیل احمد، اللہ نے بہت بڑا نام دی ہے، شہرت دی ہے، سملر از دا کیس ود آفتاب اقبال، کہ ان کو کمی ہے ان چیزوں کی کہ جناب وہ میڈیا سٹنٹ کریں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر بعض غلطیوں کے پھر تلافیاں بھی ہوتی ہیں، ہو جائیں گی۔ جو لیٹس پٹ اٹ آن دا ٹیسٹ آف ٹائم نا، وقت جو مرہم ہوتا ہے وہ بھلا دے گا۔ ہمارے ہاں ویسے بھی بڑی وہ شارٹ ہے میموری ہماری کہ ہم بھول جاتے ہیں پریویس اس دنیا میں ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا، آئے روز ہو رہا ہوتا ہے، ہم 10 کو دن کے لیے اس کو سوار کرتے ہیں، ہفتے کے لیے، پھر وہ چلیں یہ تو ہم اس طرف لے جاتے ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب کی واپسی پکے شفٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، آفتاب اقبال صاحب واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ان کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ جناب وہ صفائی کرو، تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک اشارہ تھا۔ وہ بات اس اشاروں کنایوں میں کرتے ہوتے ہیں، ہاں بھی پل اپ یور سلیوز اور ذرا تیل شیل مال لو، کیونکہ آفتاب اقبال کا یہ کہنا تیل شیل مال لو کہ اب ایک کڑا وقت آپ لوگوں پہ، جو سٹاف ہے ان کا انکلوڈنگ از لائک ٹیم، جو ٹیلنٹ ہے ان پہ وہ کڑا وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ایک ایپیسوڈ جب ہو جاتی ہے، ایک ایپیسوڈ کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، بڑی سختیاں بھی ہوتی ہیں، بڑا ایک آپ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے ایک چیز بنتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہ اشارہ کرایا ہے، تو دیکھیں وہ کہ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، آفتاب اقبال صاحب کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں اور سہیل احمد عزیزی کے خلاف بھی، بڑوں کی باتیں بڑوں تک ہی محدود رہنے دیں، آپ کون میں کون، تو اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔